بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات انسانوں کو دیے ہیں جس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ انہی احکام میں سے ایک حکم نکاح کا بھی ہے۔ نکاح کے بارے میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام حالات میں یہ سنت ہے، اور کوئی بھی شخص اگر میری سنت سے اعراض کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ یہ رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اتنا کمزور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط بھی ہے کہ اتنا مضبوط کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ کمزور اتنا ہے کہ آپ مثال سے سمجھیے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے کہے کہ آج سے تم میرے بیٹے نہیں ہو، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہے کہ آج سے تم میری بیٹی نہیں ہو، بیٹی ماں سے کہے کہ آج سے آپ میری ماں نہیں ہیں، یا بیٹا باپ سے کہے کہ آج سے آپ میرے باپ نہیں ہیں، بھائی بھائی سے کہے کہ آج سے آپ میرے بھائی نہیں ہیں، تو کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، بھائی بھائی رہے گا، بیٹا بیٹا رہے گا، ماں ماں رہے گی۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ آج سے تم میری بیوی نہیں ہو، تو وہ بیوی نہیں رہے گی۔ اگر نیت میں فساد اور فتور ہو تو نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ رشتہ اتنا کمزور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ کلمہ کے دو بول، الفاظ کے دو بول پڑھائے جاتے ہیں، اور ایک اجنبی لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، پیار کرنے والے بھائی بہن کو چھوڑ کر، ان گلیوں کو چھوڑ کر جن گلی میں وہ جوان ہوئی ہوتی ہے، پلی بڑھی ہوتی ہے، جن گلی سے ان کا ایک رشتہ ہموار ہو چکا ہوا ہوتا ہے، ان گلی کو چھوڑ کر ایک ایسے گھر کے جانب روانہ ہوتی ہے جس گھر کا ماحول اجنبی ہوتا ہے، جس گھر کا چہرہ اجنبی ہوتا ہے، جس گھر کے لوگ اجنبی ہوتے ہیں، ماحول اجنبی ہوتا ہے، اور پھر یہ سوچ کر کے آتی ہے کہ آج سے میرا گھر یہی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر ہم کبھی باہر نہیں جائیں گے۔ یہ مضبوط اتنا رشتہ ہے تو اس کے بعد اگر اس کا باپ فون کرتا ہے کہ بیٹی میری طبیعت خراب ہے، میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے، یا میرے ساس سسر کی اجازت نہیں ہے، اجازت ملے گی تب تو میں آؤں گی۔ یہ اتنا مضبوط رشتہ بھی ہے، تو بیک وقت کمزور بھی ہے اور بیک وقت مضبوط بھی ہے۔ ایسے موقع پر کیسے نبھایا جائے رشتہ کو، یہ ایک دودھاری تلوار ہے۔ جب کسی لڑکا کی شادی ہوتی ہے تو وہ دودھاری تلوار پر چل رہا ہوتا ہے، ایک طرف ماں باپ کا حق ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوی کا حق ہوتا ہے، اور عام طور پر وہ کرتا یہ ہے کہ بیوی کے حق کو ادا کرنے کے لیے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ماں باپ کو روڈ پر کھڑا کر دیتا ہے، یا ماں باپ کی دل شکنی کر دیتا ہے، یا کبھی کبھی ماں باپ کی اطاعت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ بیوی کے حقوق کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق متعین فرما دیے، ماں کے الگ سے حقوق بیان فرمائے، باپ کے حقوق الگ سے بیان فرمائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیوی کے بھی حقوق فرمائے کہ بیوی کے کیا کیا حق شوہر کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کے بال بچے اچھل پڑے، خوش ہو جائیں، بیوی دیکھے تو مسکان آ جائے، ایسا نہ ہو کہ جب شوہر گھر میں آئے تو بیوی دبک کر بھاگ جائے، ڈر جائے، اور بچے ماں کے آنچل میں چھپ جائے اور یہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے، کدھر ہاتھ پڑے گا، کدھر زبان چلے گی، کدھر سے گالی نکلے گی اور کون گالی نکلے گی، وہ بدبخت انسان ہے۔ اور سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کی بیوی بال بچے خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور اپنے عمل سے کر کر کے دکھلا دیا۔ حدیث شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹورے میں پانی پیتے تھے اور اس جگہ جہاں آپ منہ لگاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہتے تھے کہ اسی جگہ منہ لگا کر کے پانی پیو تاکہ ہماری اور تمہاری محبت میں اضافہ ہو جائے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی کرنا شروع کرے تو جوڑوں کا غلام تو بیوی کا غلام، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی فکر نہیں کی، اور جو حق ایک بیوی کا ہوتا ہے وہ عمل سے کر کے بھی دکھلا دیا اور زبان سے ارشاد فرما کر کے بھی بتلا دیا کہ یہ بیوی کا حق ہے، اور اگر کوئی بیوی کی حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں بھی رسوا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بھی رسوا ہوگا۔ ایک اجنبی لڑکی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر ایک ایسے گھر کے جانب آئی ہے جو گھر اس کے لیے مکمل طور پر اجنبی ہے، لہٰذا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے حقوق کی پورے طور پر اطاعت کی جائے۔ آج کل میں عام طور پر جو بہو آتی ہے تو وہ یہ سوچ کر کے نہیں آتی ہے کہ میں گھر جا رہی ہوں تو ساس سسر کو اٹھا کر پٹکوں گی، شوہر پر قبضہ جما لوں گی، اور میں جا رہی ہوں تو میں بالکل الگ فیملی بساؤں گی، ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی، وہ یہ سوچ کر کے نہیں آتی ہے۔ الا ماشاء اللہ کسی کسی کی سوچ ایسی ہو۔ اکثر جب وہ آتی ہے تو ساس کا پاؤں بھی دابتی ہے، سسر کی خدمت بھی کرتی ہے، اس کا کپڑا بھی دھلتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود مجھے بیٹی کا رتبہ نہیں مل رہا ہے، مجھے بیٹی کا درجہ نہیں مل رہا ہے، بیٹی سے اگر کھانا خراب بھی ہو جائے تو کیا بات ہے، کھانے کی کیا لذت ہے، کھانے میں کیا مزہ ہے، اور بہو لاکھ کھانا اچھا بنائے تو کبھی نمک تیز ہو گیا تو کبھی مسالہ تیز ہو گیا، کبھی ایسا کبھی ویسا، کبھی ڈبل پیسہ، کبھی انجن جیسا، مختلف قسموں کے بہانے بنا کر کے اس کے دل کو تھوا کرتے ہیں، اس کے دل کو لہو لہان کرتے ہیں۔ تو پھر وہ یہ کہتی ہے کہ آج تک میں ایک بیٹی کی شکل میں آپ کی خدمت کر رہی تھی لیکن بیٹی کا رتبہ مجھے نہیں ملا، تو اب میں بہو کا رتبہ حاصل کر کے بتلاتی ہوں کہ بہو کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ شروع ہی سے سوچ کر کے آتی کہ میں بہو بن کر رہوں گی اور ساس سسر کے ساتھ لڑائی کروں گی، جھگڑا کروں گی، تو پھر وہ شروع ہی سے ایسا کرتی، لیکن شروع میں وہ ساس کی بھی خدمت کر رہی ہے، سسر کی بھی خدمت کر رہی ہے، بعد میں جب اس کو معلوم چلا کہ بیٹی کا درجہ مجھے نہیں ملا تو پھر وہ اصل بہو کی شکل میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ جب تک ہمیں بیٹی کا درجہ نہیں ملے گا، جس طرح بیٹی روٹھ جائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بار بار اس کے سامنے کھانا لے کر کے جاتے ہیں، غصہ میں وہ کھانا نہیں کھاتی ہے تو پڑوس سے کسی خاتون کو بلا لیتے ہیں کہ میری بیٹی کو منا دو، ان کے کسی رشتہ دار کو بلا لیتے ہیں، ان کے کسی سہیلی کو بلا لیتے ہیں کہ وہ نہیں کھا رہی ہے ان کو کھانا کھلا دو، اور بہو اگر روٹھ جائے بیچاری تو اس کے کھانا کھلانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی، گھر کے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھوں پلیٹ میں کوئی چیز بھیج دیے، اگر بیچاری کھائی تو کھائی، نہیں کھائی تو بھوک لگے گی تو اپنے کھا لے گی، یہ عام طور پر مزاج کہ بھوک لگے گی تو اپنا کھا لے گی۔ ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سوچ کے بیٹی کا ایک رتبہ اس کو نہیں ملا تو پھر وہ اصل بہو کی شکل میں آئے گی۔ سسر نماز پڑھ کے آئے عشاء کی، سارے لوگ جگے ہوئے گھر کے، ساس جگی ہوئی ہے، بیٹی دو تین ہے وہ جگی ہوئی ہے، بہو بیچاری کام کر کے تھک کر کے سو گئی ہے۔ اب سسر بیٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا کھانا نکالو، اپنی اہلیہ بیوی وائف کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھانا لگا دو، لیکن نہیں، بہو ہی کو اٹھایا جائے گا کہ تم ہی کھانا لگاؤ، تم ہی برتن مانجو، تم ہی برتن صاف کرو۔ ارے ٹھیک ہے، 6 دن اگر بہو نے کام کیا تو 2-4 دن بیٹی سے بھی کام کروانا چاہیے، تاکہ اس کا 2 فائدہ ہوگا۔ ایک تو بہو کو یہ احساس ہوگا کہ میرا ہیلپ کرنے کے لیے میری نند ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کام کرنا سیکھے گی، اس کو روٹی ملنے آئے گا، اس کو حلوہ پکانے آئے گا، اس کو گوشت بنانے آئے گا، اس کو سبزی بنانے آئے گی، اس کو چاول پکانے آئے گا، کام کرنے کا ہنر آئے گا، تاکہ وہ جب اپنے سسرال میں جائے گی، جب وہ اپنے شوہر کے پاس جائے گی تو وہ اپنے سسر کے سامنے رسوا نہیں ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہو جب گھر میں آئے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو بیٹی کا رتبہ دیا جائے، بالکل ویسا ہی حق اس کے لیے متعین کیا جائے جیسے ہم اپنی بیٹی کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو باپ سمجھ کر ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ماں سمجھ کر اس کو معاف کرتے ہیں، بہو سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تب بھی ہم اس کو ماں اور باپ سمجھ کر کے ہم اس کو معاف کریں۔ شوہر بیچارے تھک ہار کر کہاں سے آئے،
जैसे तैसे शोहर आए और सास ससुर गुस्से में भरे हुए और थके हारे बेटे किस मूड के साथ वो घर में आए हैं और पूरे दिन का कारनामा उनकी बीवी का उनको सुना दिया। वो पूरे गुस्से में है ही, एक दो झापड़, एक दो अल्फाज उनके मुंह से निकल गए और बाप का बतंगड़ बन गया। नतीजा तलाक तक पहुंच जाती है, तलाक तक, छुटकारा तक, खुला तक नौबत पहुंच जाती है। अक्सर तलाक और खुला जो हुआ है उसके मेन पॉइंट पे आप जाइएगा, असल पॉइंट पे, तो छोटी छोटी चीज होती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। झाड़ू देने के लिए लड़ाई, बर्तन धुलने के लिए लड़ाई, मामूली मामूली चीज होती है, उसके लिए लड़ाई की जाती है। एक शौहर था, उसको ये शिकायत थी कि मेरी बीवी मुझे बहुत गालियां बकती है, बहुत गालियां बकती। तो उसने सोचा कि हम किसी बुजुर्ग के पास जाएं और उनसे ताबीज लाएं, ताकि जब ताबीज हम लाएंगे तो उस ताबीज के असर से मेरी बीवी गाली बोलना छोड़ देगी और मुझसे लड़ना छोड़ देगी। तो उस बुजुर्ग साहब ने कहा कि ऐसा कीजिए कि एक बोतल पानी आप लाइए, जब वो बोतल आप पानी लाइए हम उसको भर करके फूंक देते हैं। जब एक बोतल आप पानी लाइए हम उसको भर करके फूंक देते हैं, और जब आपकी बीवी गुस्सा होने लगे, गाली देने लगे, तो आप उस पानी को मुंह में रख लीजिएगा, उसको निगलना भी नहीं है और उगलना भी नहीं है। जब तक वो गाली बोलती रहे तब तक पानी का घोट अपने मुंह में रखे रहना है, ना उसको निगलना है ना उसको उगलना है। निगलने से इन्फेक्शन और उगलने से रिएक्शन, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए ना निगलना है ना उगलना है, किसी भी हालत में अपनी बीवी की गाली को सुनते रहना है। जाहिर सी बात है, एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया तो बीवी को शर्म आ गई। मेरी एक नसीहत याद कर लीजिए और इस बात को जहन में बसा लीजिए, औरतों से जीतने की कभी कोशिश नहीं कीजिएगा। औरतों से जीतने की कोशिश किए तो हार जाइएगा। औरतों से हारना ही दर हकीकत जीत है, उससे तू मैं नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि नाकिसुल अक्ल है, उसकी अकल आधी होती है। अब मर्द उनसे लड़े तो वो भी जबान दराजी करेगी और मर्द भी जबान दराजी करे तो बात का बतंगर तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मामला सुलझ जाए, मामला बिगड़ेगा। इसलिए अगर औरतों से जीतना चाहते हैं तो बेहतरीन शक्ल यह है कि हार जाए, ये बेहतरीन जीत। ये तो बीवी के हवाले से। और माँ बाप के हवाले से, माँ बाप जिस चीज में खुश हो औलाद को उसी में खुश रहना चाहिए। ये बेहतरीन नुस्खा है, बेहतरीन दवा है अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने की और टेंशन से पाक करने की, कि माँ बाप से उलझना नहीं चाहिए। अब्बू को अगर नाती नतनी पसंद है, अम्मी को अगर नाती नतनी पसंद है, उनको बेटी नतनी से ज्यादा मोहब्बत है, तो उसी में खुश रहना चाहिए। बेचारे कितना दिन तक जिएंगे, कितने अरमान से इन्होंने पाला है, पोसा है, कितनी मोहब्बत के साथ हमारी शादी की है। हमारी शादी में वो कितनी खुश थी, कितना खुश थी, कितनी खुश थी वो। मेरी बहन खुश थी, मेरी माँ खुश थी, मेरे अब्बू खुश थे, सबसे मिल रहे थे, सलाम मुसाफा कर रहे थे। और आज जब बहू उनके घर में आई है तो फिर उसी बहू के चक्कर में मेरा बेटा हमारे आंचल से दूर होता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप का दिल छलनी होगा, और जब माँ बाप का दिल छलनी होता है तो बेटा कभी भी पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार सकता है। बेटा की बात अगर माँ से बंद हो, बेटा की बात अगर बाप से बंद हो, तो बेटा चाहे लाखों की सैलरी वो कमाए, बेटा चाहे बड़े बंगले में वो रहता हो, बेटा चाहे बड़ी गाड़ियों में वो घूमता हो, लेकिन उसका दिल पुरसुकून नहीं रहेगा। उसका दिल पुरसुकून उस वक्त होगा जबकि माँ बाप को वो खुश रखेगा, बीवी को खुश रखेगा। दोनों के अलग अलग हुकूक शरीयत ने मुतय्यन फरमा दिए हैं। अगर इसके हुकूक की कटौती करेंगे तो उधर कोताही होगी, और उसके हुकूक की कोताही करेंगे तो इधर कटौती होगी। हर तरफ से नुकसान है। इसलिए जरूरत इस बात की कि बीवी के हक को अलग और माँ बाप के हक को अलग, दोनों के हुकूक को अलग अलग देखा जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।